बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिशें जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे, आमीन। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। कभी कभार हक पर होने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। हकीकी और बेलौस ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि माल फ़िरौन और कारून की मीरास है और इल्म अंबिया की। उन्वाने ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ, बहुत कमज़ोर रिश्ते थे बहुत मज़बूत लोगों से। जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं, वो वीराने मकान की मानिंद है। ज़िंदगी से हार के ही सही, लेकिन मुस्कुराना सीख लिया है अब मैंने। दुनिया की हर चीज़ की हिफाजत करनी पड़ती है, मगर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हारी हिफाजत करता है। चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो दोबारा नहीं मिलते। अजीम तरीन सताइश ये है कि आप काबिल मोहब्बत होने से ज़्यादा काबिल एतमाद हों। गुस्सा और बदगुमानी बहुत से खूबसूरत रिश्तों को तोड़ देती है। यही तो शैतान की चालें हैं। लूडो के गेम में जो सांप 98 पे आके डसता है, वो काफ़ी हद तक हमारे आसपास के उन लोगों से मिलता जुलता है जिनको हम अपना कहते हैं। हाय अफसोस, हम लोग सच्चे जज्बात गलत लोगों पर खर्च कर देते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है, मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म अक़ल को पाकीज़ा करता है, और मोहब्बत रूह को पाकीज़ा बना देती है। बेहिसाब देते रहो, बेहिसाब आता रहेगा। हिसाब किताब रखोगे तो फिर हिसाब किताब ही होगा। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है, वही रब परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा इंशाअल्लाह। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में नाकामी, सब्र में बरकत, झूठ में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शिफा है। बग़ैर मतलब के यहाँ दिलासे भी नहीं मिलते। लोग यहाँ दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं। गुस्से के वक्त अक़ल की पहचान होती है। मतलब के बग़ैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर घर में तीनों वक्त खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा, ज़रूरतमंद की मदद हो रही है और औलाद को तालीम मिल रही है, तो यकीन करें आप अमीर तरीन हैं। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पाँव फिसल जाए तो पूरा ख़ानदान मुंह के बल गिरता है। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान सारी मुश्किलात का सामना कर सकता है, हर सदमा बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज़ पर काबू पा सकता है, लेकिन घर की परेशानियां और झगड़े उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। वो सिर्फ़ एक ज़िंदा लाश बनकर रह जाता है। जो शख्स बुरे वक्त में आपका साथ ना दे तो समझ लें वो आपके साथ कभी था ही नहीं। औलाद को नए जूतों और कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्तियों को माँ बाप कहते हैं। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। अपनी ज़िंदगी में दो ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना और दूसरों को माफ़ कर देना।
ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو تم سے محبت کریں انہیں کبھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ جو خدا لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے وہ محبت ختم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ محبت ایک عطا ہے، اس کی بہت قدر کریں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے، اسی کو سنائیں وہی سمجھتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ صحیح بات ہے نا؟ ہم سبھوں کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے کی سواری کے لائق بھی نہیں ہوتے، اور ہم انہیں اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ غلطی کس کی؟ ہماری۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ آج کی اچھی بات، حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی بات پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی طرف نہ کریں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کسی کا بھی دل دکھانے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بھی ایک دل دیا ہے۔ لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ بھروسہ نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ آج کی اچھی بات، جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا،
نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں چلتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اور بھی اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باغ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور جب اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو کھولیں، پڑھیں، غور کریں اور سمجھیں۔ اسی میں تسکین قلب ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ خوش بخت ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو۔